بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی کلاس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم کلاس چہارم کا ایک مخصوص حصہ پڑھیں گے، تو آئیے کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حصہ بے، حفظ و ترجمہ۔ اس کے حاصلات تعلم یہ ہیں کہ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، سبحان ربی الاعلی کو مع ترجمہ یاد کر سکیں اور ان کے معانی اور مفاہیم کو جان کر انہیں اپنی نمازوں میں پڑھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الکوثر کا ترجمہ یاد کر سکیں اور التحیات کے ترجمے سے آگاہ ہو سکیں۔ حاصلات تعلم کے دو حصوں میں پہلی چیز علم ہے۔ کن چیزوں کا علم طلبہ کو حاصل ہوگا؟ ان میں سر فہرست ہے رکوع، قوما، سجدے اور تشہد کی تسبیحات کے معانی اور مفاہیم سے واقف ہوں گے۔ دوسری چیز سورۃ الکوثر کے پس منظر سے آگاہ ہوں گے۔ تیسری چیز سورۃ الکوثر کا ترجمہ یاد کر سکیں گے۔ اس حصے کو پڑھنے کے بعد طلبہ میں کون کون سی صلاحیتیں پیدا ہوں گی؟ ان میں سر فہرست ہے نماز پڑھتے وقت تسبیحات کے معانی اور مفاہیم کو ذہن میں رکھیں۔ دوسری چیز رکوع، قوما، سجدے اور تشہد کی تسبیحات، التحیات اور سورۃ الکوثر کے معنی و مفہوم کو جان کر انہیں اپنی نمازوں میں پڑھیں۔ اب سورۃ الکوثر، اس کا تعارف اور پس منظر کیا ہے؟ تو پیارے بچوں یاد رکھیں، سورۃ الکوثر اپنے الفاظ کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اور کوثر کا معنی کیا ہے؟ کوثر کا معنی ہے جنت کا ایک حوض یا خیر کثیر۔ سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کو کوثر عطا کرنے کا اعلان فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الکوثر ہے۔ سورۃ الکوثر کا مرکزی مضمون یا مرکزی خیال کیا ہے؟ سورۃ الکوثر کا مرکزی خیال حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو بیان کرنا ہے۔ پیارے بچوں یہ یاد رکھیں کہ سورۃ الکوثر مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب اسلام کو بہت خطرات لاحق تھے۔ ہر آنے والے دن گزشتہ دن سے زیادہ مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا کرنے کا اعلان فرمایا اور آپ کے دشمنوں کے بے نام و نشان رہنے کی خبر دی ہے۔ یعنی آپ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی گئی ہے کہ ان عظیم نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نماز پڑھیں اور قربانی کرتے رہیں۔ سورۃ الکوثر کے مطالعے سے ہمیں کیا کیا چیزیں معلوم ہوں گی؟ تو پیارے بچوں سورۃ الکوثر کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم سے ہے، اور جو بھی آپ سے محبت کرے گا اور آپ کے مبارک راستے کی پیروی کرے گا اللہ بھی اسے محبت فرمائے گا، جیسا کہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اب سورۃ الکوثر کو ہم باقاعدہ پڑھیں گے۔ سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کا ترجمہ پیارے بچوں پڑھیں، اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان رہے گا۔ یہ تھا آج کا سبق۔ اگلے سبق کے لیے پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔